بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو علم رکھنے والا ہے یعنی علیم ہے، اور حکمت کا مالک ہے، حکمت کے خزانے اس کے پاس ہیں اور وہ حکیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے ایسی عبادات مقرر کر دی ہیں کہ جن کی ادائیگی کے نتیجے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ صاحب ایمان کو ہر لمحے اللہ رب العزت کے ان احسانات کے لیے شکر گزار رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے ان احسانات کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں اور جو وہ مسلسل عطا کیے چلا جا رہا ہے، اس پہ اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی رحمت کے دروازے اپنی مخلوق کے لیے کھول رکھے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہمیں وہ سب کچھ سکھایا ہے جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور جس کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے میں ہمارے دنیا اور آخرت کے فائدے پوشیدہ ہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے ہمیں روکا ہے اس میں یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی مقصود ہیں۔ لہٰذا صاحب ایمان سے توقع تو اس بات کی جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا مکمل فرما بردار رہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو نماز ادا کرنا، نماز کا پڑھنا دراصل اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہی تو ہے اور ذکر کی سب سے بہترین شکل ہے۔ لہٰذا اب اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات ہمیں عطا ہوئے ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں اور جو احسان ہم پر کیے گئے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی نماز کو بالکل اسی طرح سے ادا کریں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے جیسا کہ اس نے ہمیں سکھا دیا۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اب تم اللہ کو یاد کیا کرو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمیں وہ سب کچھ سکھایا جو ہمیں نہیں پتا تھا۔ دنیا گزارنے کے طریقے بھی سکھائے، دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی سکھایا، اور یہ بھی سکھایا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ اپنا نور اور اپنا کلام نازل فرمایا، ہدایت کے تمام راستے ہمارے لیے واضح کر دیے، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام اللہ کی مخلوق جن کے پاس علم نہیں تھا وہ علم آ گیا، اور اب ہم کلیئر ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں اور ان تمام احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ رب العزت کی فرما برداری کا راستہ اپنا لیں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کی حقیقی کامیابی جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے مکمل فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں صرف میں ایک آیت آپ سے شیئر کروں گی۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا کریں گے ان لوگوں کو، الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، تقوی اختیار کرنے والے بندے تھے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کو کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ہم اس سے باز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا اپنے ان نیک بندوں کو جو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، بِمَفَازَتِهِمْ، اپنی خاص کامیابی ان کو عطا کرے گا، لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ،
انہیں کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش نہیں آئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی قیامت والے دن انہیں کوئی غم ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ کیا یہ اس کی نعمت نہیں ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لا کر پیدا کیا، ہم نہیں تھے اور اب ہیں؟ اور کیا یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں نہیں ہیں کہ اس نے اپنی بے مثال اور بہت ساری نعمتوں سے ہماری پرورش کی؟ ہماری جو نشو و نما ہو رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے ہو رہی ہے۔ اور کیا یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور جو چیزیں ہمارے لیے اور جو کرنے کے کام دنیا اور آخرت میں فائدہ مند تھے وہ سارے ہمیں سکھائے، اور وہ تمام باتیں ہمیں سکھا دیں جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اور پھر اسی طرح سے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ کون سے ایسے کام ہیں یا چیزیں ہیں جو آخرت کی زندگی میں ہماری ہلاکت اور تباہی کا باعث ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان سے بچا جائے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو، لا تحصوها، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی ظالم، یعنی اللہ کے حق میں بھی ظالم ہے اور اپنے حق میں بھی ظالم ہے، کفار اور ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے عوام میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو صرف دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے پرکھتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ صحت اور عافیت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کھانا اور پینا اور مختلف قسم کی ڈشز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اور پھر مختلف قسم کے کپڑے اور سواریاں اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ تو وہ نعمتوں کے مفہوم کو صرف اور صرف جو فزیکل یا سینسول پلیجرز ہیں ان تک اس کو محدود کر دیتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس سے بھی زیادہ شاندار نعمتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ دینی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی شریعت میں بیان کی ہیں اور ہمیں ان کی ہدایت عطا کی ہے، اور ان کا اثر انسان کی زندگی پر، انسان کی شخصیت پر، انسان کی نشو و نما پر اور اس کی آخرت کی زندگی پر دنیا کی نعمتوں سے زیادہ گہرا پایا جاتا ہے۔ اور انسان جب ان دینی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، جب دل سے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوتا ہے اور ان دین کی نعمتوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب دین کی یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، مثال کے طور پر نماز کی ادائیگی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، جب یہ آتی ہیں تو عام مسلمان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ وہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے لیے ایک فرض صرف سمجھتا ہے، اور اس میں اس کے اپنے ایموشنز اور اس کی خواہش اور اس کا شوق شامل نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرائض ہیں جن کے کرنے پر مجھے اس کی جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور جن کے چھوڑنے پر مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے پوچھا جائے گا۔ حالانکہ ہمارا یہ رویہ اور یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ان دین کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے، اسے کوئی بوجھ سمجھ کر یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امپوزڈ چیز سمجھ کر نہ کیا جائے، بلکہ اسے پورے شوق کے ساتھ یہ سوچ کے کیا جائے کہ جتنا میری صحت کے لیے اور میری دنیا اور آخرت کے لیے کھانا مفید ہے، اتنا ہی میری صحت کے لیے، میری دنیا کے لیے، حتیٰ کہ میرے گھر والوں کے لیے اور میری آخرت کے لیے یہ نمازیں، یہ اذکار، یہ میرا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب کچھ بھی اسی طرح سے میری صحت کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے اتنا ہی مفید ہے۔ تو جس شوق اور چاہت اور رغبت کے ساتھ ہم کھانے کھاتے ہیں، اور جس شوق اور رغبت اور چاہت کے ساتھ ہم اپنے گھر انجوائے کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو انجوائے کرتے ہیں، جب تک اتنی ہی یا اس سے زیادہ شوق اور رغبت ہم اپنے رب کی عبادت میں محسوس نہیں کریں گے اور اپنے رب کی دی ہوئی دینی نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، تو یقین کر لیجئے کہ ہم ابھی اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوئے۔
اور دکھ کی بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو ان عظیم دینی نعمتوں، جسے ہم فرائض کہتے ہیں اور عبادت کا ایک مکمل نظام کہتے ہیں، وہ ان نعمتوں کے معنی سے ہی واقف نہیں ہیں۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ یہ جو نماز آپ ادا کرتے ہیں ہمیں ذرا اس کے معنی بتائیے، تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ وہ ان کے معنی سے بھی ناآشنا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دینی فرائض اور عبادتوں کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں کھانوں کے اوپر تو وہ آپ سے بہت ساری انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گھروں کی کنسٹرکشن پہ اور لیٹسٹ ڈیزائن پہ تو آپ کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن شیئر کریں گے، لیکن جب دینی فرائض اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان خوبصورت نعمتوں کی بات آئے گی تو ان کے نالج کا دامن خالی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارے مسلمان بھول جاتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرائض رکھے ہیں اور عبادتیں مقرر کی ہیں، ان کے نتیجے میں ہمارے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور ان کی ادائیگی شوق اور چاہت سے کرنے کے نتیجے میں ہماری دین اور دنیا سنورنے لگتے ہیں، ہماری زندگیاں اچھی گزرنے لگتی ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی زندگی میں اپنی جنت کو انجوائے کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آخرت کی زندگی میں اس جنت کو انجوائے کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو نماز کو انجوائے کرتا ہے، اور انتہائی خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو قرآن کریم کی تلاوت کو انجوائے کرتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے جب بھی فارغ وقت ملتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور جب بھی فارغ وقت ملے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو جائے یا وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک عام انسان کو وقت ملے تو وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی پسند کی چیزیں کھائے یا اپنے پسند کے کپڑے پہنے، لہٰذا اللہ رب العزت کے بندے ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی شکر گزار بندے بن جائیں، اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایسی شاندار فرائض جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور پھر ہمارے اوپر واجب قرار دیا، فرض قرار دیا کہ ہم ان کی ادائیگی ضرور کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کے حکم پر ہم ان نمازوں کو انجوائے کرتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے، آپ کی کتاب کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں یہ سب نہ سکھاتے تو ہم کبھی بھی اس انجوائمنٹ کو نہ پہنچ پاتے۔ پھر اللہ رب العزت کی ایک عظیم ترین دینی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے آپ کو توفیق عطا کی ہے کہ آپ ان تمام دینی فرائض کی ادائیگی آرام سے کر رہے ہیں۔ کتنے ہی ارد گرد نظر دوڑائیے جاہل ایسے ہیں کہ جنہیں یہ آتا ہی نہیں، انہیں نماز نہیں آتی، انہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتی، انہیں سورۃ الفاتحہ نہیں آتی، اور کتنے ہی محروم آپ کے ارد گرد ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک نماز پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں، وہ نماز پڑھنے کی طرف نہیں آتے، اور کتنے ہی متکبر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات پر آرگیو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ہم نمازیں کیوں پڑھیں یا ہم روزے کیوں رکھیں، اور ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری دین کی نعمتیں ہیں جو خاص طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہیں، لہٰذا صاحب ایمان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ ان دینی نعمتوں کی بھی اسی طرح قدر کرے، منیمم لیول ہے یا اس سے بھی زیادہ کرے جتنا قدردان ایک عام انسان دنیا کی نعمتوں پر ہوتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو سب سے بڑا فرض ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ اس کی نماز ہے، اور نماز کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا ستون ہے۔ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے ستون کا کیا حال ہے، کیونکہ اگر یہ ستون جتنا بہترین ہوگا، جتنا مضبوط اور پختہ ہوگا، اتنے ہی میرے اور آپ کے دین کی عمارت شاندار ہوگی اور اتنی ہی پائیدار ہوگی، اتنی ہی پختہ ہوگی اور اتنی ہی قیمتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس شخص نے اپنی نمازوں کو ترک کر دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جس شخص نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا، اور جو شخص نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ باقی امانتوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے دیکھیے
کہ نماز کی ہم بات کر رہے ہیں تو نماز دراصل چند اقوال اور افضل ترین افعال پر مشتمل ایک عبادت ہے۔ بہترین اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین کلام ہے انسانی منہ سے نکلنے والا اور انسان کی زبان سے ادا ہونے والا، اس میں جو بہترین اقوال ہیں وہ سارے کے سارے نماز میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر کے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ الفاظ انتہائی محبوب ہیں۔ پھر اسی طرح سے نماز میں ہم قرآن کریم کی قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مختلف انداز سے تسبیح کرتے ہیں، مختلف ذکر ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور مختلف دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ نماز میں بہترین اور افضل ترین افعال بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر خشوع اختیار کرنا، اللہ رب العزت کے سامنے بغیر ہلے جلے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہو جانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جو کہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے۔ جہاں تک نماز کی اہمیت کا تعلق ہے اور اس کے مرتبے کا تعلق ہے تو ہم اس سے پہلے اپنے مختلف لیکچرز میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے فرشتے آسمانوں میں اللہ رب العزت کے سامنے صفیں باندھ کر نمازیں ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا قرآن کریم کے مطالعے سے کہ مختلف انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں جب انہیں اللہ رب العزت کی مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا تو وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نمازیں ادا کرتے رہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہ انبیاء ہیں۔ پھر ہم نے اپنے پریویس لیسنز میں نماز کے حوالے سے یہ بھی سیکھا کہ آسمانوں میں ایک گھر ہے جسے البیت المعمور کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر روز اس میں 70,000 اللہ رب العزت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسا کہ مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسراء اور معراج کی باتیں شیئر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المعمور تک اٹھایا گیا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ البیت المعمور ہے، اور یہ آسمانوں میں اللہ کا گھر ہے جس طرح زمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس میں ہر روز اللہ رب العزت کے حکم سے 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور جب یہ گروہ ایک دفعہ نماز ادا کر کے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے اور دوبارہ اس گروہ کی باری نہیں آتی۔ یعنی اتنی کثیر تعداد میں یہ فرشتے موجود ہیں کہ انہیں ایک دفعہ صرف یہ موقع ملتا ہے کہ وہ البیت المعمور میں داخل ہوں، اور یہ آسمانوں میں اللہ کا گھر ہے، اور وہاں وہ سب سے اللہ رب العزت کو جو محبوب عبادت ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت کے لیے نماز کی ادائیگی۔ تو انتہائی بابرکت اور پاکیزہ ہے وہ ہستی کہ جس کی عبادت کے لیے وہ آسمانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، آسمانوں میں صفیں بنا کر اللہ رب العزت کے سامنے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بیت المعمور یعنی اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں بھی جا کے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور انتہائی بابرکت ہے وہ پاکیزہ ہستی کہ جس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ میں اور آپ تو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ فرشتے ہیں کتنے، اور انتہائی بابرکت اور پاکیزہ ہے وہ ہستی کہ جس کے پاس ان فرشتوں کا سارا علم موجود ہے۔ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کی بات ہے تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان کے ذکر سے کہ کس طرح وہ اپنی نمازوں میں اللہ رب العزت کے لیے خشوع اختیار کرتے تھے، کیا شاندار سجدے کرتے تھے، ان کے رکوع کس قدر خوبصورت ہوتے تھے، اور ان کی نمازیں کتنی اللہ رب العزت کو پسند تھیں۔ یہ ساری حقائق قرآن کریم میں جو بیان کیے گئے ہیں صرف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے اور سکھایا جائے کہ اللہ رب العزت کو کس طرح کی نمازیں پسند ہیں۔ وہ نمازیں جو انبیاء کرام ادا کرتے تھے، وہ نمازیں جو فرشتے ادا کرتے ہیں، اور وہ نمازیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ادا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز کی فرضیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور عظیم، خوبصورت اور شاندار قصے سے واسطہ پڑتا ہے، اور جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے
نبی مبعوث ہونے کے بعد جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان میں نماز تھی۔ بعض مکی صورتوں میں اللہ رب العزت نے براہ راست آپ کو مخاطب کرتے ہوئے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام ارکان اور واجبات کو اچھی طرح سے سیکھ کے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور محبت اور چاہت کے ساتھ ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نماز کو ادا کیا جائے۔ یہاں پر میں مثال کے طور پر صرف ایک آیت آپ سے شیئر کروں گی، سورۃ الروم کی آیت نمبر 31، منیبین الیہ، اسی کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے، واتقوہ، اور اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ، واقیموا الصلاۃ، اور اپنی نمازوں کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ سورہ ہے اقرا، اور اس کے بعد سورۃ المدثر کی کچھ آیات نازل ہوئیں، تو اس سورت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 میں، سورۃ العلق کی آیت نمبر 19 میں مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا، کلا لا تطعہ، ہرگز تم اس بہکے ہوئے انسان کی پیروی نہیں کرو گے، وسجد، اور سجدے میں چلے جاؤ، یعنی نمازیں ادا کرو، واقترب، اور اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سجدے میں جانے کا حکم دیا ہے، اس سے مراد اہل علم کے مطابق دراصل نماز ہی ہے، کیونکہ سجدہ نماز کی وہ کیفیت ہے، وہ مقام ہے مومن کا، اور وہ حال ہے مومن کا جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سجدے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو واضح کر دیا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے بہترین اور افضل عمل ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نمازیں ادا کریں، کثرت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع میں سب سے پہلی باتیں سکھائی گئی تھیں نبی ہونے کے طور پر اور نبوت پر مبعوث کیے جانے کے بعد، ان میں سے ایک یہ تھی کہ نماز کی ادائیگی کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ شروع میں جب صرف آپ کے ساتھ اسلام لانے والے افراد کی تعداد 2 یا 3 تھی، تو اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ اسلام لانے والے ان 2 یا 3 افراد نے نماز کو قائم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس حوالے سے مسند امام احمد اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے وہ یہ تھا کہ وضو سیکھو، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا، اور پھر نماز کی ادائیگی سکھائی۔ عفیف الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف آیا اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا، اور یہ وہ دن تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہم ابھی نئی باتیں سن رہے تھے۔ عفیف کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ کسی پردے کے پیچھے سے نکلا، اور پھر اس نے سورج کی طرف نظر اٹھائی، سورج کو دیکھا، اور جب محسوس کیا کہ سورج اب کچھ مائل ہو گیا ہے، یعنی زوال کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو وہ کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا، اور اس کے بعد نماز کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئیں اور وہ بھی اسی طرح سے آ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں وضو کرنے کے بعد۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک بچہ آیا جو کہ تقریباً نوجوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، وہ بھی اسی طرح سے بیٹھا، اس نے وضو کیا، اور پھر وہ ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو ان 3 افراد کو میں نے نماز کے لیے کھڑے دیکھا، تو میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، من ھذا یا عباس، اے عباس یہ سب لوگ کون ہیں، یعنی یہ جو تینوں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابن اخی، میرے بھتیجے۔ قالا، تو کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اور یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ خاتون خدیجہ بنت خویلد ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تعجب سے پوچھا اور یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ میں نے پھر تعجب سے پوچھا تو یہ تینوں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ایسی ہے۔ اور پھر مجھے بتایا کہ یہ جو میرے بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اور یہ کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی باتوں پر یقین لانے والوں میں اور ایمان لانے والوں میں ان کی زوجہ محترمہ ہے جو کہ ان کے ساتھ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں، اور ان کے چچا کا چھوٹا سا بچہ ہے جس نوجوان کو تم دیکھتے ہو کہ وہ ان کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خیال بھی ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھوں پر ہوں گے اور وہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو فتح کریں گے۔ تو کہتے ہیں، عفیف کہتے ہیں، آج جب میں بیٹھ کر اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں اپنے ہاتھ ملتا ہوں، کاش مجھے اس وقت اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت عطا کی ہوتی تو میں اسی وقت ان تین کے ساتھ کھڑا ہو کے چوتھا ہو جاتا۔ اور اس طرح سے انہیں اس بات پر یعنی بعد کی زندگی میں حسرت محسوس ہوتی رہی کہ انہوں نے کیوں نماز جیسے اہم یا دین اسلام جیسی اہم نعمت سے اتنا عرصے تک محروم رہے، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر شاندار دینی نعمتیں ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پھیلانے کا آغاز کیا، دین اسلام کو پھیلانے کا آغاز کیا، اور شروع میں گنتی کے 2 یا 3 ہی مسلمان تھے، تو اس وقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی شروع کر دی تھی، اور ان 2 اور 3 مسلمانوں نے اپنی نماز کی ادائیگی شروع کر دی تھی جو کہ اس وقت ان پر ایمان لائے تھے۔ اور ان ایمان لانے والوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک اور واقعے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب شروع میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ نماز کی ادائیگی کیا کریں، تو آپ کے ساتھ یہ جو 2 افراد نماز ادا کرتے تھے، ایک خاتون جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ اس وقت صرف 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ 2 نمازیں ان کی ہوتی تھیں۔ پہلی نماز دن کے آغاز میں پڑھی جاتی تھی، اور دوسری نماز یعنی ان 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے دوسری نماز شام کے وقت یا مغرب اور عشاء کے وقت پڑھی جاتی تھی۔ یعنی شروع میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض ہوئی تو اس کی شکل یہ تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا واقعہ آپ نے ایکسپیرینس کیا، آپ اس تجربے سے گزرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان تک وہاں لے جایا گیا جہاں آپ نے تقدیر لکھنے والے اقلام کی سرسراہٹ کو اپنے کانوں سے سنا۔ میں اس جملے کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر اس مقام تک لے جایا گیا جہاں اللہ رب العزت کے حکم سے قلم تقدیریں لکھ رہے تھے، اور اس تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے اقلام کی جو سرسراہٹ پیدا ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو سنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ڈائریکٹلی بغیر کسی واسطے کی گفتگو کی۔ اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ 5 نمازیں فرض کیں، اور اللہ رب العزت نے جب ان نمازوں کی فرضیت کا آپ کو اطلاع دی، انفارم کیا، تو اس وقت فرمایا کہ یہ 50 نمازیں ہیں، اور پھر ان کی تخفیف ہوتی گئی یہاں تک کہ یہ 5 نمازیں ادائیگی کی شکل میں رہ گئیں، اور 50 کا اجر اللہ رب العزت نے کم نہیں کیا۔ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر پہلے 50 نمازیں فرض کیں، میں یہ نمازوں کا حکم لے کر واپس پلٹا یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد رک جاؤ اور مجھے بتاؤ تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے رب نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، دوبارہ اپنے رب کے پاس پلٹ جاؤ، تمہاری امت ان نمازوں کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھ پائے گی،
لہٰذا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اپنے رب کی طرف واپس پلٹا اور میں نے جا کے اپنے رب سے یہی درخواست کی، اور پھر میں واپس آیا، دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اے محمد تمہاری امت اس کی طاقت نہ رکھ پائے گی۔ لہٰذا میں پھر اپنے رب کے پاس واپس پلٹا، یہاں تک کہ میرے رب نے 5 نمازیں فرض قرار دیں اور فرمایا کہ ان کا اجر 50 ہی کے برابر ہوگا، کیونکہ میرے ہاں میرے بنائے ہوئے قوانین تبدیل نہیں ہوتے، نہ میں اپنی بات سے پھرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے دریافت کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شیئر کیا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اجر و ثواب میں 50 کے برابر ہیں، کیونکہ میرا رب اپنی بات سے بدلتا نہیں ہے، نہ وہ اپنی بات سے پھرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اپنے رب کے پاس دوبارہ واپس چلے جاؤ، تمہاری امت ان نمازوں کی طاقت نہ رکھ پائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب کی بار میں نے واپس نہ جانے کا ارادہ کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اب تو مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا گیا، میں نے اپنا فرض بیان کر دیا، میری طرف سے یہ فرض بیان ہو گیا اور میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا، اور یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، یعنی اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ 2 نمازیں پڑھتے تھے، صرف ایک صبح کے وقت دن کے آغاز پہ پڑھتے تھے اور ایک دن کے اختتام پہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اسراء اور معراج کے موقع پر یہ واقعات پیش آئے اور نمازیں باقاعدہ طور پر ڈیفائن ہو گئیں۔ سنن النسائی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے نازل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مختلف نمازوں کے اوقات سکھائے، ان اوقات میں آ کر وہ نمازیں پڑھائیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آئے، فجر کی نماز کے لیے اوقات سکھائے اور نماز پڑھائی، ظہر کے لیے آئے، عصر کے لیے آئے، مغرب اور عشاء کے لیے آئے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اول وقت میں آئے اور ہر نماز کے آخر وقت میں آئے، تاکہ اچھی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھا دیں کہ ایک مسلمان نے کس طرح سے اور کن اوقات میں اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ سنن النسائی میں ہی آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب کسی نماز کا وقت ہوتا تو اس وقت اللہ کے حکم سے نازل ہوتے اور تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف آرا ہو چکے ہوتے اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، جبکہ انہیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ ان کے حقیقی امام اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتے ان کی امامت میں اور ان کو فالو کرتے چلے جاتے، جبکہ باقی تمام لوگ مسلمان جو آپ کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوتے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اپنی نماز ادا کرتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے ایک اور فیکٹ ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ نمازوں کی فرضیت کے حوالے سے ہے، اور پھر ان نمازوں کے حوالے سے جو چینج آتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جو 4 رکعتوں والی نمازیں تھیں وہ صرف 2 رکعت کر کے ادا کی جاتی تھیں، یعنی شروع میں جیسے مسلمان 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتے تھے اور 2 رکعت دن کے اختتام پر پڑھتے تھے، پھر بعد میں یہ فردر ایلیبوریٹ کیا گیا کہ اب جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں وہ حضر میں، یعنی جب آپ سفر میں نہیں ہیں، جو 2 رکعتیں آپ پڑھتے تھے انہیں آپ 4 کر دیں، اور سفر میں آپ انہیں 2 رکعتیں ہی کر کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح سفر میں وہ 2 رکعتیں چلتی رہیں، اور عام حالات میں جب مسلمان سفر میں نہیں ہوتے انہیں حکم دیا گیا کہ اب آپ جو نمازیں 4 رکعتوں والی پڑھتے تھے 2 رکعتوں والی پڑھتے تھے انہیں 4 کا کر لیں، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں فرضت الصلاۃ رکعتین فی الحضر والسفر، شروع میں جب نماز فرض کی گئی تو حضر اور سفر میں 2 رکعتیں ہی ہوتی تھیں، فاقرت صلاۃ السفر،
پھر اس کے بعد جو سفر کی نماز تھی اسے 2 ہی رہنے دیا گیا. وزید فی صلاۃ الحضر، لیکن جب حضر کی حالت میں ہو یعنی مقیم ہو، اپنے گھروں کے اندر موجود ہوں، اپنے شہروں میں ہوں، سفر کی حالت میں نہ ہو، تو ان نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی. اس حوالے سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ روایات پہنچی ہیں کہ شروع میں جب نمازیں فرض ہوئیں تو وہ 2 رکعتیں تھیں، یعنی 2 رکعتیں صبح کے وقت اور 2 رکعتیں عشاء کے وقت. پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج اور اسراء کی رات 5 نمازیں فرض کی گئیں تو اس وقت بھی یہ 2 رکعتیں تھیں. لیکن اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کی اور پھر مسافر بن کر دوسرے شہروں کی طرف مسلمان جانے لگے تو ایسے میں جو سفر کی نماز ہے اسے 2 ہی رہنے دیا گیا اور جو حضر کی نمازیں ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا. تو اس طرح آپ دیکھیے کہ گریجولی تدریج کے ساتھ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ نمازیں سکھائی گئیں اور نمازوں کے طریقے جو ہیں وہ ان کو سکھائے گئے. اور شروع میں یہ بھی پتہ چلتا ہے ان روایات سے کہ نماز میں اگر کوئی بول بھی لیتا تھا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے، اجازت تھی. اور شروع کی نمازوں میں تشہد بھی نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ انہیں تشہد کرنے کا حکم بھی دیا گیا، تشہد کرنا بھی سکھایا گیا اور ان کے اوپر نماز کے دوران بات چیت کو حرام کر دیا گیا، حرام قرار دیا گیا کہ اب آپ نے نمازوں کے درمیان میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی. اسی طرح سے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہمیں نظر آتی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت ابھی اذان مسلمان نہیں دیتے تھے، اور جب مسلمان مدینہ میں ایز اے کمیونٹی اسٹرانگ ہوتے چلے گئے اور ہجرت کے بعد انہیں اذان کا طریقہ بھی سکھایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی نمازوں کے لیے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے. اس طرح آہستہ آہستہ بتدریج مسلمانوں کو نمازوں کی عادت ڈالی گئی اور ان کے نماز کے طور طریقے انہیں سکھائے گئے. آج صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں. مسلمانوں کی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، خاص طور پر اللہ رب العزت کا گھر نمازیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور تمام نمازی اسی طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اور جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی آنے والی نسلوں تک اس کانسیپٹ کو شیئر کیا. اور الحمدللہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آج تک مسلمانوں نے اپنی ان نمازوں میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں کی، یعنی اپنے پاس سے نہ ان نمازوں کے طور طریقے میں کوئی اضافہ کیا ہے نہ اس میں کمی کی ہے، حتیٰ کہ اس کی حیت میں، حتیٰ کہ اس کی ترتیب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہمارے دین کو محفوظ کر رکھا ہے، ہماری کتاب کو محفوظ کر رکھا ہے، اسی طرح سے آج تک نمازوں کی ان شکلوں کو بھی اسی طرح سے محفوظ کر رکھا ہے، اور مسلمان عمومی طور پر اسی طرح سے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کرتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں تمہارے رب کے سامنے تمہارے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا کی زندگی میں کمایا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ نماز ہے. اسے نعمت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ ادا کیجیے. یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے اور یہ آخرت میں تو ہمارے بہت ہی کام آئے گی، اور ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں. کیا آپ نے اس واقعے میں نہیں دیکھا کہ عفیف بعد میں اپنی زندگی میں اس بات پر حسرت کرتے رہے کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسلام جیسے نعمت عطا کی ہوتی تو میں ان 3 نماز پڑھنے والوں کے ساتھ 4تھا نماز پڑھنے والا ہو جاتا. اللہ رب العزت کے شکر کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، اور یہ کبھی نہ بھولیے کہ ان 5 نمازوں کا اجر 50 ہی کے برابر ہے. ہم انسان اپنی
کوتاہیوں سے اللہ رب العزت کی ناشکری کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کی رات فرما دیا کہ میرے ہاں جو بات میں ایک دفعہ کرتا ہوں وہ بدلی نہیں جاتی، لہٰذا اس کو بہت تعظیم کے ساتھ ادا کیا جائے، بہت محبت اور چاہت کے ساتھ ادا کیا جائے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کے تمام ارکان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کی کیا سنتیں ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، ان کے بارے میں خوب اچھی طرح سے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فرضیت کے حوالے سے اسراء اور معراج کے جس واقعے سے گزرے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ گفتگو کی، اگر آپ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور نماز کو دوسری طرف ذہن میں رکھیں، جس نماز کے پڑھنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو آپ کو دونوں واقعات میں بہت زیادہ مماثلت یا سملیرٹی نظر آتی ہے۔ ایک طرف واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ معراج کی رات اٹھائے جاتے ہیں، اس دنیا سے نکل جاتے ہیں اور ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ یا انٹرمیڈیری بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف مسلمان کی نماز ہے، دونوں میں ایک مماثلت ہے، اور اہل علم کے مطابق یہ مماثلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسراء اور معراج کی رات یہ 5 نمازیں فرض کی گئی تھیں، اور اسراء اور معراج کا سفر شروع ہونے سے پہلے ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کا دل نکالا گیا تھا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا تھا، تاکہ آپ کو ایک دفعہ اچھی طرح پاک کر کے اس پاکیزہ اور بابرکت دنیا کی طرف لے جایا جا سکے، جسے ہم عالم بالا کہتے ہیں، جو میرے اور آپ کے رب کی دنیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی وہ دنیا اس قدر پاکیزہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی آلودگی اور کسی بھی ناپاک چیز کا وہاں جانا ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا گیا کہ اب آپ اس مادی دنیا سے نکل کر اس عالم بالا کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ نے اپنے رب سے مناجات کرنی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طہارت کی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے اور مکمل طہارت کی حالت میں اللہ رب العزت سے وہ بات چیت کریں۔ تو میں اور آپ، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے نماز میں مناجات کریں تو ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے کہ میں نے اور آپ نے وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو میرا اور آپ کا وضو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا اور آپ کو مکمل طور پر طاہر کر کے، پاک کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تیار کرنا، یہ ایک بہت بڑی مماثلت ہے جو کہ ہمیں اس واقعے میں نظر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور یہ شرف بھی اسراء اور معراج کی رات آپ کو عطا ہوا، لہٰذا آپ نے اپنے رب سے گفتگو کی، اپنے رب سے مانگا، مناجات کی۔ آج مسلمان جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی مناجات کا آغاز ان بہترین کلمات سے کرتے ہیں جو ہمارے رب کو بہت پسند ہیں، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اور یہاں سے رب کی مناجات شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا کہ ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، بغیر ہلے جلے، بغیر کسی اور حرکت کے اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہو جائیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کو باقاعدہ اس چیز کی تعلیم دی گئی کہ نہ تو اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھانا ہے، نہ کسی اور سے بات چیت کرنی ہے، کیونکہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ کر پورے خشوع و خضوع، انکسار اور عاجزی کا مظاہرہ کیا جائے، اور اس وقت سوائے نماز کے افعال کے کوئی موومنٹ اور کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب بھی کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہ بھولے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں اور مناجات میں مصروف ہوتا ہے، اس وقت اس کے رب کے اور اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو جس طرح معراج کے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہیں تھا، اسی طرح سے مسلمان، میں اور آپ،
جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے اور آپ کے رب کے درمیان اب کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چند پہلو ہیں جو اسراء اور معراج کے حوالے سے اور مسلمان کی نماز کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی اور ایک معراج ان کے ہر امتی کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ نماز ہے جس میں وہ پاک صاف ہو کے، طاہر ہو کے، وضو کر کے، ان تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اپنے رب کے ساتھ گفتگو میں، یعنی بلا واسطہ گفتگو میں، ایک ہوتا ہے بالواسطہ، آپ اس وقت اپنے رب کے ساتھ بلا واسطہ گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے سلف صالح کہا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد جاتے تو دنیا بھی جوتوں کے ساتھ باہر ہی اتار آتے تھے۔ اس وقت وہ بالکل دنیا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی رات دنیا کی باؤنڈریز سے اور اس کے لمٹ سے نکل گئے تھے اور یہاں کے اثرات ان کے اوپر سے ختم کر دیے گئے تھے، اسی طرح سے ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو تو اسے یہ پتہ ہو کہ وہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اسے مینرز کا، اللہ رب العزت کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاک صاف ہو کے جائے، دل اور دماغ کو بھی صرف اور صرف پاک صاف کر کے اللہ رب العزت کی طرف یکسو ہو جائے، اور کیونکہ اسے بہت بڑا اعزاز عطا ہونے والا ہے کہ اب وہ بلا واسطہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے، ایک ڈائلاگ میں انٹر ہونے والا ہے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات اپنے رب سے گفتگو کی تھی، ایک ڈائلاگ کیے تھے، اور وہ ڈائلاگ میرے اور آپ کے لیے تھے کہ میری امت کے اندر 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، اے اللہ تعالیٰ اس کی تخفیف کر کے 5 کر دیجئے۔ تو اسی طرح سے وہاں پر ایک ڈائلاگ نظر آتا ہے اور یہاں مسلمان کی نماز میں بھی وہ ڈائلاگ نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز پڑھنے والا جب وہ سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ ڈائلاگ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اگین آپ نماز کی شان دیکھیے کہ اس ڈائلاگ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹلی اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو آدھا آدھا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور وہ آدھا آدھا کس طرح سے ہے؟ وہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کا جواب دیتا جاتا ہوں۔ لہٰذا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اب اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو تیزی سے نہ پڑھیں، اتنی سپیس دے کے پڑھیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہماری کہی ہوئی بات کا جواب آ گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری شاندار تعریف کی۔ اور پھر جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ اور پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے بندے نے اپنے تمام کام میری طرف موڑ دیے، یعنی مجھ پر توکل کیا۔ پھر اسی طرح سے جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان وعدہ ہے، میں نے اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا تم میری عبادت کرنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت اس کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں بالکل یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان وعدہ تھا، اب میرا بندہ جو مانگے اس کے بعد اس کو عطا کر دو۔ پھر جب مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا حق بنتا ہے، اس نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، اسے ہدایت عطا کر دو۔ یہ ہے ہمارے دین میں نماز کی وہ عظمت اور نماز کا وہ درجہ اور بہترین اور افضل ترین عمل، یعنی کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل ہے جو کہ ہمیں پرائرٹی پہ کرنا چاہیے اور اسے بہت خوبصورت انداز سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں، وہ یہ نماز ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر یہ فرض بنتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی نمازوں پر توجہ دیں بلکہ اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کی نمازوں پر بھی توجہ دیں، اور اس کو اتنا ہی اہتمام دیں جتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اسی طرح سے اس کو ادا کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔
کیونکہ یہ وہ افضل ترین عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا گئی تو ہمارے باقی سارے عمل بھی قبولیت پا جائیں گے، اور اگر یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رد کر دی گئی تو ہمارے باقی نیک عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رد کر دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اسلام کا ستون کہا گیا ہے کہ اگر یہ مضبوط ہوگا تو باقی تمام نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار اس کے اوپر ہے، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا رکن بھی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس اہمیت اور عظمت کو سمجھنے کے بعد اسی شکر کے جذبات کے ساتھ، محبت اور چاہت کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے اور جتنی اس کی عظمت قرآن کریم میں بیان کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے پیاروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔